یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان اپنے مستقبل کے حوالے سے اندیشوں میں مبتلا رہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ آنے والا وقت اس کا اچھا ہو، اور جو فیصلہ میں کروں اس فیصلے میں بھلائی ہو، اور وہ آج مستقبل کا فیصلہ کرتے ہوئے جب کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ مستقبل کا حال جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگ نجومیوں کے پاس جایا کرتے تھے، کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے، دست شناس کے پاس جا کے اسے اپنا ہاتھ دکھایا کرتے تھے، کبھی تیروں کے ذریعے فالے نکلوایا کرتے تھے۔ یہ اس لیے تھا کہ انسان اپنے مستقبل کے حوالے سے جب اندیشے میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ مستقبل کا حال جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس موضوع پر ہم نے پچھلے جمعے بات کی کہ نحوست بھی یہیں سے آئی، اسی سوچ سے نحوست کا تصور آیا کہ انسان نے کچھ چیزوں کو اپنے لیے منحوس سمجھنا شروع کر دیا، یعنی اس نے خود ساختہ طور پر، من گھڑت طور پر کبھی کسی دن کو، کبھی کسی مہینے کو، کبھی کسی انسان کو، کبھی کسی جانور کو، کبھی کسی پرندے کو، کبھی کسی پودے کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا، اور دوسری طرف چیزوں کو مبارک بھی سمجھنا شروع کر دیا۔ تو یہ سب اصل میں مستقبل میں خیر اور برکت کے حاصل کرنے کا کھیل ہے کہ آنے والے وقت میں ہمیں خیر اور بھلائی اور بہتری حاصل ہو۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، آج کی اس نشست میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ان اعمال کا جائزہ لیں گے جن کے ذریعے سے ایک مسلمان کو آنے والے وقت میں خیر و برکت، بھلائی اور بہتری حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ آنے والے وقت میں جو ہمارے ارادے ہیں، ہر شخص کے مختلف ارادے ہیں۔ کوئی طالب علم ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی تاجر ہے، تجارت بڑھانا چاہتا ہے، بچوں کے ماں باپ ہیں، وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور شادی بیاہ کے حوالے سے درست فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے آنے والے وقت میں ہمارے لیے خیر و بھلائی کیسے پیدا ہو، ہم خیر کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، مصیبت، آفت اور تکلیف سے کیسے بچ سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں قرآن و سنت میں کیا اعمال بتائے گئے ہیں، ان کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ گویا آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ برکت حاصل کرنے کے اسباب، زندگی کو بابرکت بنانے کا طریقہ۔ بعض لوگ اپنے مال میں بے برکتی کی شکایت کرتے ہیں، کسی کو اپنی اولاد کے حوالے سے شکایت رہتی ہے کہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن رہی۔ تو لوگ مختلف حوالوں سے بے برکتی کی شکایت کرتے ہیں۔ تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلامی تعلیمات میں زندگی کو بابرکت بنانے کا کیا طریقہ ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز ہے رزق حلال۔ رزق حلال زندگی کو بابرکت بنانے کا ایک اہم نسخہ، بنیادی نسخہ یہ ہے کہ انسان جن وسائل پر پل رہا ہے، جن وسائل پہ اس کی پرورش ہو رہی ہے، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں، جن وسائل کے ذریعے پروان چڑھ رہے ہیں وہ وسائل حلال ہیں۔ اس کے جسم پہ جو کپڑا ہے وہ کپڑا حلال ہو، جس گھر میں جس جگہ وہ رہتا ہے وہ جگہ میں حاصل کردہ وسائل حلال پیسے سے بنائے گئے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ مال حرام میں برکت نہیں ہے، مال حرام میں برکت نہیں ہے۔
ایک آدمی نے اگر کانٹوں والا لباس پہن رکھا ہو اور کانٹوں کے بستر پہ لیٹا ہو تو اسے چین کیسے آ سکتا ہے؟ اسے سہولت کیسے مل سکتی ہے؟ راحت کیسے مل سکتی ہے؟ تو زندگی کو بابرکت بنانے کا پہلا اصول یہ ہے کہ جو مال ہم استعمال کر رہے ہیں، جو مال ہم اپنے بچوں پر خرچ کر رہے ہیں، وہ مال حلال ہونا چاہیے۔ حلال مال تھوڑا بھی ہو اس میں برکت ہے، حرام مال زیادہ بھی ہو اس میں نحوست اور بے برکتی ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد باری تعالی ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو گویا جو حرام ہے اس نے مٹنا ہے، اس نے بے برکت ہونا ہے، اور جو حلال ہے اس کی افزائش ہوتی ہے، وہ بڑھتا ہے، اس میں برکت آتی ہے۔ تو بھئی نحوست سے بچنے کا اور برکت حاصل کرنے کا پہلا نسخہ ہے کہ انسان مال حلال کمائے، حلال کمائے، حلال کھائے، بچوں کو بھی حلال کھلائے۔ حرام کا لقمہ پیٹ میں جائے گا تو زندگی سے برکت ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اور دوسری چیز ہے زندگی میں برکت حاصل کرنے کے لیے کہ وہ انسان جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، اس وقت ہم ایک دوسرے کے ارد گرد ہیں۔ جب ہم گھر میں ہوتے ہیں تو بیوی، بچے، ماں باپ، بہن بھائی ہمارے ارد گرد ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں۔ دکان پہ کام کر رہے ہیں تو وہاں بھی کچھ لوگ ہمارے ارد گرد ہیں، دفتر میں بھی کچھ لوگ ہمارے ارد گرد ہیں۔ تو ہم اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے لیے اذیت کا سبب نہ بنیں، پریشانی کا سبب نہ بنیں۔ یاد رکھیں کہ بد دعا یہ نہیں ہوتی کہ جی ہاتھ اٹھاؤ جی بد دعا کریں۔ یہ جو بد دعا ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نے ایک آدمی کے گھر کے آگے اپنا کوڑا پھینک دیا، اب وہ خاموش رہا، لیکن اس خاموشی کے اندر جو بد دعائیں ہیں ہم ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ آپ نے رستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی، رستہ خراب کر دیا، اب ہر آنے جانے والے کے لیے اذیت، تکلیف، اور جو گزرے گا گاڑی پہ، موٹر سائیکل پہ، پیدل، اس کے لیے اذیت ہے۔ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے لیے اذیت کا سامان کھڑے کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں برکت آئے گی؟ کیسے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ جو شخص دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنتا ہے اس کی زندگی برکت سے خالی ہو جاتی ہے۔ نحوست ہی نحوست۔ کیوں؟ اور یہ بات سائنسی طور پر بھی ثابت ہے، سائنس سے یہ بات ثابت ہے کہ جب کسی کو ہم خوش کرتے ہیں تو اس کے دل و دماغ سے ہمارے لیے اچھی لہریں خارج ہوتی ہیں، اچھی شعاعیں، اچھی لہریں اس کے دل و دماغ سے نکلتی ہیں، اچھی سوچ اس کی طرف سے ہمارے لیے آتی ہے۔ اور جب ہم کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو اس کے دل و دماغ سے ہمارے لیے بری لہریں خارج ہوتی ہیں، بری لہریں، جس کو آپ سادہ لفظوں میں بد دعا کہتے ہیں۔ تو جو شخص دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنتا ہے، وہ بولا نہیں، خاموش رہا، لیکن آپ کی وجہ سے اسے بڑی اذیت اور تکلیف پہنچی، اس کی خاموشی اس کی زندگی میں بے برکتی کا سبب بنی۔ اور جو دوسروں کو راحت پہنچاتا ہے، آرام پہنچاتا ہے، ان کے دل کو خوش کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب بندہ اپنے بھائی کے ساتھ تعاون کرنے میں لگ جاتا ہے
اللہ اس کے ساتھ تعاون اور اس کی مدد فرمانے میں لگ جاتا ہے۔ تو آپ اپنے ارد گرد رہنے والوں کی مدد میں لگے ہیں تو اللہ آپ کی مدد میں لگا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو اور دوستو، یہ اصول سیکھنے سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم خواہ مخواہ دیکھیں، ایک ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچانی ضروری ہے، جیسے ڈاکٹر مریض کو ٹیکہ لگائے، یا استاد شاگرد پہ سختی کرے، یا پولیس ملزم و مجرم پہ سختی کرے۔ اب یہ والی اذیت تو ضروری ہے، یہ ضروری ہے، لیکن خواہ مخواہ دوسروں کو پریشان کرنا، خواہ مخواہ دوسروں کو اذیت پہنچانا، خواہ مخواہ دوسروں کو تکلیف دینا، یہ زندگی میں بے برکتی کا ایک بہت بڑا سبب ہے، اور راحت پہنچانا یہ زندگی میں برکت کا بہت بڑا سبب ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئیں، اور اپنی زندگی کو بابرکت بنانے کا تیسرا اصول، بڑا اہم اصول ہے کہ ہم کمزوروں کو، غریبوں کو، فقیروں کو، معذوروں کو، بے یار و مددگار لوگوں کو اپنے مال میں حصے دار بنائیں۔ حصے دار، جتنے کمزور لوگ ہمارے زیر کفالت آتے جائیں گے، ہمارے مال و دولت میں برکت اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ مشاہدہ بھی ہے، یہ مشاہدہ بھی ہے۔ ایک صاحب بتانے لگے کہ ان کے پاس پہلے کوئی ملازم نہیں تھا، انہوں نے ایک ملازم رکھا، اللہ نے اس کے رزق کا بھی انتظام فرما دیا۔ پھر ضرورت نہیں تھی، انہوں نے مدد کی نیت سے ایک اور رکھ لیا، اللہ نے اس کا بھی، اس کے رزق کا بھی انتظام فرما دیا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بغیر ضرورت کے ایک ملازم بڑھاتا جاتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالی میرے رزق میں بھی اضافہ فرماتے جاتے تھے۔ تو جتنے لوگ آپ کے ساتھ جڑتے جائیں گے، کمزور، فقیر، معذور، مریض، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے مال کو بھی بڑھاتے چلے جائیں گے۔ تو ہم مستقل حصے دار بنائیں، کسی انتہائی غریب، انتہائی مریض، انتہائی مجبور کو مستقل حصے دار بنائیں۔ اسی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بہت سے فقہاء، علماء اور محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو پتہ چلا کہ کتنے ہی خاندان ایسے تھے جن کے پورے مہینے کے راشن، کھانے پینے اور وسائل کا انتظام یہ کر رہے تھے۔ یعنی انہوں نے حصے دار بنا رکھا ہے، لوگوں کو زیر کفالت کر رکھا ہے، مستقل ان کے طعام کا، کھانے پینے کا، راشن کا انتظام فرما رہے ہیں۔ تو جتنے زیادہ لوگ ہماری کفالت میں آئیں گے، جتنے زیادہ کمزور لوگ ہمارے مال میں حصے دار بنتے چلے جائیں گے، ہماری وجہ سے ان کو اللہ روزی اور رزق دے گا، اللہ ہمارے مال میں بھی برکت عطا فرماتا چلا جائے گا۔ یہ تین باتیں ہو گئیں، اور چوتھی بات جو آج کل کے ہمارے لوگوں پہ بڑی بھاری ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے، صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے۔ اور ہمیں یہ بات کہنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بات ثابت بھی ہے، ماہرین معیشت نے جو حساب کتاب کیا اس کے مطابق یہ بات ثابت ہے کہ ہمارے ہاں بے برکتی کی ایک بہت بڑی وجہ صبح دیر سے اٹھنا، دوپہر کو اٹھنا، صحت کی خرابی، کاروبار کی خرابی، نظام زندگی کی خرابی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ رات کو دیر سے سونا اور دن کو دیر سے اٹھنا، صبح کے وقت سے محرومی۔ کتنے ہی ہمارے بھائی اور بہنیں ایسے ہیں جنہوں نے ایک مدت ہوئی صبح کو دیکھا ہی نہیں کہ صبح کس چیز کا نام ہے، صبح کی تازہ ہوا، وہ چڑیوں کی چہچہاہٹ، پر نور فضائیں اور ہوائیں، وہ جانتے ہی نہیں کہ صبح کس چیز کا نام ہے۔
1 بجے 2 بجے 3 بجے جو ناشتہ کر رہا ہے، آپ سوچئے کہ اس کی صحت کا کیا حال ہوگا اور اس کی زندگی میں برکت کہاں سے آئے گی۔ تو زندگی کو بابرکت بنانے کا ایک نسخہ صبح کے وقت اٹھنا اور کاروبار زندگی میں لگ جانا، اپنے کام کاج میں لگ جانا، کیونکہ صبح کا وقت ایسا وقت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی۔ اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم آنے والے وقت میں اپنے لیے خیر و بھلائی اور برکت چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب میں آپ کی خدمت میں 2 اعمال عرض کرتا ہوں، 2 اعمال جو حدیث شریف سے ثابت ہیں، قرآن میں بھی تذکرہ موجود ہے کہ ایک شخص آنے والے وقت میں خیر و بھلائی اور برکت چاہتا ہے تو 2 کام کرے۔ ایک تو مستقل استخارہ کرنے کی عادت ڈالے، استخارہ مستقل، اور دوسرا مستقل نماز حاجت کی عادت ڈالے۔ یہ دونوں عمل حدیث سے ثابت ہیں۔ استخارے کا عمل، استخارے کا طریقہ، استخارے کی دعا صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، جس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے، ایسا اہتمام، آپ اہتمام کا اندازہ لگائیں۔ اور نماز حاجت کی دعا، نماز حاجت کا طریقہ سنن ترمذی، سنن نسائی میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو 2 نفل پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے، دعا کے الفاظ حدیث میں آئے۔ ان 2 اعمال کو اگر ہم اپنی عادت بنا لیں تو وہ جو مستقبل کے اندیشے ہیں، اللہ مستقبل میں ہمارے لیے خیر و برکت ہی خیر و برکت فرما دے گا۔ یہ 2 اعمال ہیں جو اگر ہم اختیار کر لیں، ایک استخارے کا، ایک نماز حاجت کا۔ علماء سے سیکھا جا سکتا ہے، مسنون دعاؤں کی کتابوں میں استخارے کی دعا بھی موجود ہے، نماز حاجت کی دعا بھی موجود ہے۔ ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ استخارہ اور نماز حاجت دونوں عمل حدیث سے ثابت، نماز حاجت تو قرآن سے بھی ثابت ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ استخارہ ان چیزوں کے بارے میں کیا جاتا ہے جن میں آپ نے ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ فیصلہ نہیں کیا تو استخارہ ہے کہ اپنے بچے کی شادی یہاں کروں یا وہاں کروں، فیصلہ نہیں کیا، استخارہ کرے۔ یہ والا زمین کا ٹکڑا، یہ پلاٹ خریدوں یا وہ پلاٹ خریدوں، استخارہ کرے۔ یہ والا کاروبار شروع کروں یا وہ والا کاروبار شروع کروں، استخارہ۔ جس چیز میں فیصلہ نہیں کیا، دونوں جانبیں سامنے کھلی ہیں، تو یہاں اس کو مستقبل میں خیر و برکت کے حصول کے لیے استخارہ کرنا چاہیے، خود کرنا چاہیے۔ کسی نیک آدمی سے، کسی اللہ والے سے بھی کروا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ استخارہ کروانے کے پیسے دینا بھی حرام اور استخارہ کرنے کے پیسے لینا بھی حرام۔ استخارے کے پیسے ایسے ہی ہیں جیسے آپ کسی شخص سے کہیں کہ میرے لیے دعا کر دیجئے گا، تو وہ کہے کہ پہلے 200 دو پھر دعا کروں گا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ پیسے تو ناجائز ہو گئے، اور وہ دعا بھی کیا قبول ہوگی جو دعا 200 روپے دے کے کروائی گئی۔ تو استخارے کے پیسے نہیں ہوتے، استخارہ ایک دعا ہے۔ آپ دعا مانگنے اپنے لیے بہت اچھی بات ہے، آپ اپنے لیے دعا کا کسی اللہ کے نیک بندے سے کہہ دیں، وہ آپ کے لیے دعا مانگ لے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن استخارے کا یہ پہلو کہ جی پیسوں کا لین دین اور کتابیں گھمانا، کینچیاں گھمانا، اس کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو استخارہ کہنا بھی ناجائز ہے،
حدیث میں استخارے کا ایک طریقہ آیا ہے، اس کے علاوہ کسی الٹے سیدھے عمل کو استخارے کا نام دینا بھی ناجائز ہے، سخت گناہ ہے۔ وہ حضور علیہ السلام کی طے کردہ ایک چیز میں، ایک عمل کے اندر تحریف کے مترادف ہے۔ تو جہاں فیصلہ نہیں کیا وہاں ہے استخارہ، اور جب فیصلہ کر لیا، چیز طے ہو گئی، کیا کرنا ہے یہ طے کر لیا، اب کیا کرے؟ اب نماز حاجت شروع کر دے۔ کاروبار شروع کر دیا استخارے کے بعد، اب کاروبار کی ترقی کے لیے، بھلائی کے لیے روزانہ نماز حاجت پڑھے۔ روز جس وقت میں نفل پڑھنا جائز ہے اس وقت میں روز نماز حاجت پڑھنا شروع کر دیں۔ ہم اپنے دوستوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ صبح جب کام کاج کے لیے نکلیں تو گھر سے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے نکلیں۔ اس کا ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ سارے دن کی حاجتوں میں برکت عطا فرمائے گا، دوسرا باوضو ہو کے گھر سے نکلے گا۔ ظاہر جب نماز پڑھ کے نکلا تو باوضو نکلا، اور جو باوضو گھر سے نکلے گا، باوضو اپنی روزی کی جگہ پہ پہنچے گا، اللہ اس کے روزگار میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ تو یہ 2 اعمال ہیں آنے والے وقت میں نحوست سے بچنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے۔ پوری زندگی کو آپ بابرکت کیسے بنائیں، اس کے لیے میں نے چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ مال حرام سے بچنا ضروری ہے، لوگوں کو اذیت پہنچانے سے بچنا ضروری ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی کفالت میں لینا ضروری ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگی کو بابرکت اور خیر والا بناتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔